اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ذرا کرتے ہیں ایک ایسے مسئلے کے اوپر جس سے کبھی نہ کبھی ہم سب گزرتے ہیں. ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے جی کہ کوئی اہم کام تھا جو ہم بھول گئے, اور واقعی سٹریس کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے آپ کی چیز ذہن سے نکل سکتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کے سامنے یہ پرابلم آتا ہے حافظے کی کمزوری کا. اور کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ایگزام سے پہلے تو یہ پرابلم بہت ہی زیادہ ہم فیس کرتے ہیں کہ جو کچھ پڑھا تھا, ریوائز کیا تھا, وہ بھی بھول گیا. تو کیا حکمت کی اور طب نبوی کی روح سے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ سولوشنز ہیں؟ لیٹس آسک آغا عباس صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم آغا صاحب, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آغا صاحب. یہ بڑا لوگوں کا مسئلہ ہے اور خاص طور پہ اس سے لوگ اپنی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں. اگر آپ کسی کی کوئی کوئی ڈیٹ بھول جائیں, اینیورسری بھول جائیں, برتھ ڈے بھول جائیں, تو لوگ سمجھتے ہیں شاید آپ کے لیے وہ بہت اہم نہیں ہے تبھی چیزیں بھول رہے ہیں. لیکن حافظہ کمزور ہونا یہ بڑا کامن پرابلم ہے. اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں لوگوں کو ایک تو سب سے پہلے اس کی وجوہات بتاؤں کہ حافظہ کمزور ہوتا کیوں ہے, تاکہ لوگ ان چیزوں کو احتیاط سے اس میں معاملے میں کریں. دیکھیے, آپ کو کن کن چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے ہے. لوگ جب بھی قبرستان جائیں تو قبرستان کے کتبے نہ پڑھیں. اچھا, میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبے, قبرستان کے کتبے. اب جہاں جس جگہ آپ کو جانا ہے کوشش کریں وہیں پہ پڑھیں. 2-4 پڑھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں سارے کتبے پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. کتبے قبرستان کے پڑھتے ہوئے, یعنی کہ قبروں پہ جو نیم پلیٹ لگی ہوتی ہے, کتبے پڑھنے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر چوہا آ رہا ہے اور وہ چوہا آپ کے گھر میں سے کوئی غذا اتر کے کھا جاتا ہے, ڈبل روٹی کھا جاتا ہے, کوئی روٹی, کوئی پیاز, کوئی آلو, اس کے بعد وہ چوہے کا جھوٹا اگر آپ غلطی سے کھا گئے, اس سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. سر میں جوئیں اگر بچوں کے یا بچیوں کے پڑ جاتی ہیں, ان سے بھی روایات میں ملتا ہے کہ حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اور ایک چیز اور بتاتا ہوں, گائے کا گوشت کھانے سے ذہن بھدا ہو جاتا ہے, اور ذہن جب بھدا ہو جاتا ہے تو بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور جو لوگ سر میں کنگھا نہیں کرتے, سر میں تیل نہیں ڈالتے, تو ان کا بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنگھا کرنے سے سر کی جو اسکن کے نیچے جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں نا, سدرا, ان تک خون کی رسائی جب نہیں پہنچتی ہے, جب ہم کنگھا نہیں کرتے ان تک خون کی رسائی باریک رگوں میں نہیں پہنچتی. ہاں, اور کنگھا کرنے سے وہ خون کی رسائی اس میں بحال ہوتی ہے. جب وہ بحال ہوتی ہے, یہ جو آپ نے بتائی, یہ تو یعنی ہمارے نالج میں یہ باتیں ہونا بہت اہم ہے, کیونکہ یہ نادانستہ طور پہ ان کی وجہ سے ہمارا حافظہ کمزور ہو رہا ہوتا ہے. لیکن لیڈنگ ریزن جو آج کل کہا جاتا ہے حافظہ کمزور ہونے کا, دیٹ از اسٹریس, کہ ہم اوور ورکڈ ہیں, ہم بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ملٹی ٹاسک کر رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, اس میں تو ایک تو شوگر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے, اور شوگر کا مریض بہت جلدی سے اسٹریس میں آتا ہے. دوسری بات, رات کو جاگ کے ہم کام کرتے ہیں. ہم دن میں کام کرتے ہیں, پھر ہم رات میں دیر تک جاگتے ہیں. رات میں دیر تک جاگنے سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے. ابھی نہیں ہوتا, کمزور ہوتا ہے. جتنی سویرے اٹھیں گے اور جتنی کوشش کریں رات کو جلدی سو جائیں, نیند کم سے کم 7 گھنٹے کی نیند ہوگی, آپ کا حافظہ پرفیکٹ چلے گا. اگر 9 گھنٹے کی نیند لیں گے تو عقل مند لوگوں میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. نیند کا سدرا بہت گہرا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیے, ہمارے دماغ ہی, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2-3 گھنٹے آپ سوئیں اور اس کے بعد آپ کو جا کر کام کرنا پڑے, تو وہ ٹوٹی نیند آپ کو انف سلیپ دے دے گی. دیٹس ناٹ ٹرو. آپ کو لگاتار 6-7 گھنٹے کی گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آغا صاحب, کچھ آپ کے لیے سوالات آئے ہیں. ایک سوال آپ کے لیے آیا ہے کہ خوبانی کی گری, یعنی جو اس کا بیج ہوتا ہے, اس میں سے اگر اس کا گری یا بادام کھایا جائے تو کئی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں, یہ ہماری معلومات میں آیا, ہمیں ٹوکا جاتا ہے کہ اس سے آپ کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, اس میں تو کوئی صداقت نہیں ہے. میں نے تو کبھی, میری زندگی گزر گئی اسی ریسرچ پہ. میں نے نہ اپنے یونیورسٹیز میں پڑھا, نہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا. ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے. دیکھیے کیا چیز حافظے کو, یہ جو دھنیا ہوتا ہے نا, ہرا دھنیا اور ثابت دھنیا, یہ ویک کرتا ہے حافظہ. اچھا. گری اس کی خوبانی کی گری ویک نہیں کرتی ہے, بلکہ جو قوی کرتا ہے, بادام قوی کرتا ہے, حافظے کو بہتر کرتا ہے. اخروٹ اگر کشمش کے ساتھ ملا کے کھایا جائے بہتر کرتا ہے. اور اس میں سب سے اولا درجے پہ ایک چیز آتی ہے جس کا نام ہے منقع. اگر 7 منقع کو اگر وزن کریں گے 3 تولہ بنتا ہے. 7 منقع یا 3 تولہ وزن کرنے کے بعد صبح نہار منہ کھلائیں, آپ نوجوانوں کو کھلائیں, اگر یہ 8-10 سال کے بچے بھی ہیں ان کو کھلائیں. آپ کھلا کے 40 دن کے بعد آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں, 40 دن کے بعد کمال کا حافظہ ہو جائے گا, گارنٹی ہے میری یہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس میں تو بڑی سیویئر بیماریاں بھی ہوتی ہیں لوگوں کو, جیسے ڈیمینشیا کی بیماری پائی جاتی ہے, اور یہ عموماً یا الزائمرز کی اگر بات کی جائے تو بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے. جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ حافظہ کمزور پڑنے لگے کہ آپ رکھی ہوئی چیز بھول جائیں, جس چیز کو تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں وہ بھول جائیں کہ ہم لینے کیا آئے تھے, کرنے کیا لگے تھے, اس سٹیج پہ آغا صاحب کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسا سولوشن کہ لوگوں کے حافظے کو بہتر بنایا جا سکے؟ دیکھیے اس بیماری کا ایک بہترین علاج بتا رہا ہوں, اور اس بیماری کا ایک بہترین علاج بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی عقل ہی استعمال ہوگی, اور عقل استعمال ہو جائے گی اس میں, اور عقل بڑھ جائے گی. دیکھیے جب کبھی بھی بڑی عمر کے لوگ, دیکھیے بڑی عمر کے لوگوں کا تو حافظہ بہت تیز ہونا چاہیے, اس میں زندگی کا تجربہ شامل ہوتا ہے, پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, جب کبھی بھی بڑی عمر کے لوگوں کا حافظہ کمزور ہونے لگے, وہ ایک کوئی دوسری زبان سیکھنا شروع کر دیں. سدرا جو لوگ میری بات سن رہے ہیں وہ لکھ کے رکھ لیں اس بات کو, دوسری کوئی بھی آسان سی زبان سیکھنا شروع کریں, صرف سیکھنا شروع کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ سیکھ ہی پائیں, آپ سیکھنا شروع کریں, آپ کا حافظہ واپس دوبارہ سے رینیو ہونا شروع ہو جائے گا, اور کمزوری اس میں سے ہر قسم کی ختم ہو جائے گی. بالکل, بہت بہت شکریہ آغا صاحب, یہ بڑا اہم آپ نے نسخہ بتایا, اور یہ سائنس بھی اس کو بیک کرتی ہے کہ آپ کا ذہن بیسکلی جب نئے نیورو پاتھ ویز بناتا ہے تو اس کو زیادہ تقویت ملتی ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہاں تو آغا صاحب نے آپ کو زبان سیکھنے کا مشورہ دیا, کوئی بھی نئی ہابی, کوئی بھی جدید چیز, کوئی نیا کام آپ سیکھ لیں, کوئی نئی اسکل اگر آپ سیکھ لیں, یہ آپ کے حافظے کو زیادہ تیز کرتی ہے. بہت شکریہ آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے. بڑھتے ہیں جی ایک بریک کی طرف, واپس آئیں گے تو ذرا کرپٹو کرنسی کی بھی بات کریں گے. کئی لوگوں کو لگتا ہے اٹس اے گریٹ انویسٹمنٹ اپرچونٹی, اور جلد از جلد اپنے سرمایہ کو بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن اس میں بھی بہت سارے ڈھونگی موجود ہیں اور فراڈ بھی ہو رہا ہے اچھا خاصا. کن چیزوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے, جانیے ہمارے اگلے سیگمنٹ میں.